والے. میں اللہ رب العزت کے شکر کے ساتھ، اللہ رب العزت کے شکر کے بعد میں شہر کے عوام اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کرے گی اور اس کو ایوان اسمبلی میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجے گی، اور اس امید کے ساتھ بھیجے گی کہ وہ ان کے مسائل کی ترجمانی کریں گے، ان کے دکھ اور درد کو اقتدار پر بیٹھے ذمہ داروں کے سامنے پیش کریں گے، ان کے مسائل کو نہ صرف پیش کریں گے بلکہ ان کا حل بھی ڈھونڈ کر اس کو حل کروائیں گے. اور اسی انتخابی مہم کے سلسلے میں میں بھی آج آپ کے درمیان میں آیا ہوں، اور اگر آیا ہوں تو کوئی نفرت کی بات کرنے نہیں آیا ہوں. اگر آیا ہوں تو کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں آیا ہوں. اگر آیا ہوں تو کوئی نفرت کی بات کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. اور اگر آیا ہوں تو یہاں مذہبی منافرت کو پھیلانے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں آج آپ کے درمیان میں اپنے دکھ کو لے کر آیا ہوں، اپنے درد کو لے کر آیا ہوں، اپنے کرب کو لے کر آیا ہوں، اپنے ساتھ اور میرے بھائیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو لے کر آیا ہوں، اور ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کے ساتھ حق تلفی جو ہو رہی ہے، اس حق تلفی وہ ناانصافی کو بیان کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں آیا ہوں. غریب شہری، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ کیا چاہتا ہے؟ اطمینان کی سانس، اطمینان کی نیند، 3 وقت کی روٹی نہیں تو 2 وقت کی روٹی، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول، کھیلنے کے لیے میدان، اور پھر آگے پڑھنے کے لیے کالجز، اور تعلیم کے بعد اس ڈگریوں کے ذریعے نوکری چاہتا ہے، خوشحالی چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے. وہی میں بھی چاہتا ہوں. میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے گھر محفوظ رہیں. میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو پڑھنے کے لیے اسکول ملے. میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو پڑھنے کے لیے کالجز ملے. میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو کھیلنے کودنے کے لیے گراؤنڈز ملے. میں بھی چاہتا ہوں کہ اگر میرے گھر میں میرے بزرگ بیمار ہو تو ان کے علاج کے لیے دواخانے ہوں. میں بھی وہی چاہتا ہوں کہ جب ڈگریاں حاصل کر لوں تو مجھے نوکریاں دی جائیں. کیا یہ چاہنا کوئی گناہ ہے؟ کیا یہ مطالبہ کرنا کیا غلط ہے؟ لیکن آج جب ہم ان مطالبات کو رکھتے ہیں تو ہم کو اس ملک کا دشمن کہا جاتا ہے، یا پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ بھڑکاؤ بھاشن دے رہے ہیں. مجھے آتا ہی آپ بتائیے، کیا اس میں کوئی بھڑکاؤ بات ہے؟ 2 وقت کی روٹی مانگنا کیا بھڑکانا ہے؟ کیا پڑھنے کے لیے اسکول کا مطالبہ کرنا کیا بھڑکاؤ ہے؟ کیا کھیل کود کے لیے میدانوں کا مطالبہ کرنا کیا بھڑکاؤ ہے؟
کیا بیماری کے وقت علاج کے لیے دواخانوں کا مطالبہ کرنا کیا بھڑکاؤ ہے؟ میں آرام سے اپنے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں اور اپنے مساجد میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس ملک کے دستور نے ہر ایک کو اختیار دیا کہ وہ اپنے مذہب پہ قائم رہ سکتا ہے۔ ہندو کو اختیار ہے کہ وہ اپنے مذہب پہ قائم رہے، اپنے بھگوان کی پوجا کرے، منادر کے گھنٹے بجائے، تو مسلمان کو بھی اس ملک نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے مساجد سے اذان کی آواز دے اور نماز پڑھے۔ تو اس ملک نے عیسائیوں کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ گرجا گھر میں اپنی عبادت کر سکے، پارسیوں کو بھی عبادت دی کرنے کا حق و اختیار ہے۔ لیکن آج یہ ملک کہاں جا رہا ہے؟ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آج؟ صرف مسلمان کا نہیں ہے۔ مسلمان اگر بولتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ مسلمان کی بات کر رہا ہے۔ نہیں، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں۔ اس ملک میں رہنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کی بات کر رہا ہوں۔ میں ہندوستانی کی بات کر رہا ہوں، میں بھارتی کی بات کر رہا ہوں، میں انڈینز کی بات کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے تو بے روزگاری کا ہے، دوسرا مسئلہ ہے تو مہنگائی کا ہے، تیسرا مسئلہ ہے تو اس کا ہے کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، چوتھا مسئلہ ہے کہ ہندوستان کی بگڑتی ہوئی معیشت کا ہے، روپیے کی گرتی ہوئی خبر کا ہے، ڈالر بڑھ رہا ہے۔ لیکن آج آپ بتائیے، نہ روزی کی فکر ہے، نہ روٹی کی فکر ہے، نہ ہی مہنگائی کو کم کرنے کی فکر ہے، نہ کسانوں کو خودکشی سے روکنے کی فکر ہے، نہ ہی بیماروں کے علاج کے لیے دواخانوں کو بنانے کی فکر ہے۔ اگر صرف فکر ہے تو یہی ہے کہ ملک میں ایک نفرت کو پیدا کرو، ہندو مسلمان کی دیوار کو کھڑا کر دو اور صرف بات کی جائے تو صرف مسلمان ایسا، مسلمان ویسا، مسلمان اتنے شادی کرتا، مسلمان ایسا کرتا۔ نہیں میرے بھائی، اس ملک کا مسئلہ مسلمان نہیں ہے، اس ملک کا مسئلہ بے روزگاری ہے، اس ملک کا مسئلہ غربت ہے، اس ملک کا مسئلہ پانی ہے، اس ملک کا مسئلہ اناج ہے۔ لیکن آج صرف باتیں اگر ہوتی ہیں تو کیا آپ بتائیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے کہا تھا کہ 15 لاکھ لائیں گے، کیا لائے؟ بلیک منی کا خاتمہ کریں گے، کیا ہوا؟ کیا کرپشن کا خاتمہ ہوا؟ کیا مہنگائی کم ہوئی؟ کیا روزی ملی یا روٹی ملی؟ لیکن ان سارے مسائل سے توجہ کو ہٹا دیا اور کیا؟ بس مسلمان مسلمان۔ ارے یہ مسلمان، میں مسلمان ہوں، ہاں ہوں، مجھے ناز ہے، مجھے ناز ہے مسلمان ہونے پر، میں مسلمان ہونے پر شرمندہ نہیں ہوں، میں مسلمان ہونے پر خائف بھی نہیں ہوں، اور میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ہندوستانی بھی ہوں اور مجھے ہندوستانی ہونے پر فخر ہے۔ میں اس ملک کا وفادار تھا، ہوں اور رہوں گا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے گا کہ ملک کو ضرورت پڑے گی ہماری، تو اللہ اس کے رسول کی قسم سب سے پہلے ملک کے لیے اپنی جانوں کو، اپنے سینوں کو، گردنوں کو پیش کرنے والا مسلمان ہوگا، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کے شہری ہیں،
اور دستور نے ہم کو حق دیا. لیکن آج اس ملک کو یہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کدھر لے جا رہے ہیں آپ بتائیے؟ پارلیمنٹ میں قانون آتے ہیں تو کون سا قانون؟